اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے محرم الحرام، جسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ اس ٹاپک کے اوپر کافی سارے لوگ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور کافی ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ہر ایک ایک پرسپیکٹو ہے، اور ہر ایک الگ انداز سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج جس نقطۂ نظر سے ہم اس کو دیکھیں گے وہ ایک ڈفرینٹ نقطۂ نظر ہے۔ وہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور ساتھ میں کربلا کا واقعہ کیا ہے۔ عموماً ہم اس کو صرف کربلا تک محدود رکھتے ہیں، حالانکہ محرم الحرام تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے آج تک یہ مقدس چلتا آ رہا ہے۔ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے انداز مختلف رہے ہیں۔ یہود بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، پھر مسلمانوں نے بھی اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، اور کربلا کے بعد اس کا ایک اور نقطۂ نظر بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دن یعنی 10 محرم کو بہت سارے انبیاء کو فتح حاصل ہوئی، اور بہت سارے اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے دشمنوں کو شکست ہوئی، جیسے فرعون اسی دن غرق ہوا تھا۔ اسی لیے یہود اسلام سے پہلے بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی اس دن کو مقدس مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ مدینہ میں یہود رہتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے لیے مقدس ہے اور محترم ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کو بھی مقدس مانیں اور جانیں، لیکن یہود کا اس میں اتباع ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال ہم اس 9 کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں گے، یعنی 9 اور 10 کو، تاکہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ یعنی اسلام کا ایک نقطۂ نظر یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ ہے کربلا کا واقعہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا لاختِ جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ نقطۂ آغاز ہوتا ہے، بلکہ ہماری اسلامی تاریخ، جو موجودہ اسلامی تاریخ ہے، یہ واقعہ کربلا ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں سے پھر مسلمان 2 بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرقہ اہل تشیع اور دوسرا اہل سنت۔ اہل تشیع اس کو الگ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، اور اہل سنت اس کو الگ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک قرآن و حدیث کو سمجھنے اور ماننے والے ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محرم یا عاشورہ کیا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سٹانس کیا تھا، ان کی شہادت کیوں ہوئی۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کسی عہدے کے لیے کام کر رہے تھے؟ کیا صرف حصول خلافت کے لیے انہوں نے اتنا سارا کام کیا اور ایک سٹینڈ لے لیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ مین آبجیکٹو اور مقصد کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو قربان کر دیا، بلکہ اپنی پوری فیملی کو قربان کر دیا، اور ایک چھوٹا بچہ جو بیمار تھا اور 2-2.5 سال کا بھی نہیں ہوگا، صرف وہ زندہ بچا، باقی تو پورا خاندان، پوری فیملی قربان ہو گئی اور شہید ہو گئی۔ اتنی بڑی قربانی آج ہم تو اپنی ایک انگلی کی قربانی نہیں دے سکتے، چاہیے کہ اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دیں۔ تو اگر ہم خاندان کی قربانی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت عظیم مقصد ہوگا، وہ عام مقصد نہیں ہو سکتا، وہ مادی اور پیسوں تک محدود نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیسے تو ہم اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے کماتے ہیں۔ اگر ہم زندگی ہی گنوا بیٹھیں تو ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی مقصد نہیں ہو سکتا، ایک بہت بڑا اعلیٰ اور روحانی اور اسپریچول مقصد ہو سکتا ہے۔ تو اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مقصد کیا تھا۔ تو اس کے لیے اگر مختصر یہ بتا دو کہ ایک خلافت چلی آ رہی تھی، اور جب یزید کی خلافت، یزید کو نامینیٹ کیا گیا، تو انہوں نے کافی سارے صحابہ نے اختلاف کیا، بلکہ انکار کیا،
لیکن ان میں جو مین سٹانس لینے والے تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شورا سے یا مسلمانوں کی اتفاق رائے سے خلیفہ نہیں بنے اور نہ ہی ان میں اہلیت ہے، اس لیے اس کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اور اس سٹانس کے لیے تاکہ تاریخ ہماری درست رہے، کیونکہ اگر اس وقت وہ سٹانس نہ لیتے ہیں تو تاریخ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر بزور طاقت، بزور قوت کوئی کسی کو نامینیٹ کریں، خلیفہ بنائیں یا آپ کہہ لیجیے کہ سربراہ مملکت بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس قوت کے سامنے سرنڈر ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ چاہے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، لیکن اصول ہونے چاہیے، اصول کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ نہیں، یہ اصول کے خلاف ہے، تو اس لیے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ تو شہادت ہوئی، تو ان شارٹ میں یہ بتا دوں کہ شہادت کے بعد شہادت جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اور انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، اور اس سے آج تک تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اور آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت تو مسلم دنیا میں سارے تو حسینی ہیں، اور ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشن پر کو مانتا ہوں، مانتے تو ہیں کہ ہم ان کے مشن پر چلتے بھی ہیں۔ اگر ہم ان کے مشن پر ہم چلتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف یاد کرنا یہ کافی ہے؟ اگر یاد کرنے سے کام بنتا ہے تو چلے ہم ایک دن نہیں بلکہ پورا سال یاد کرتے رہیں گے، اس سے ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اس وقت جو مسلم امہ پر جو جس صورتحال سے دو چار ہے، تو کیا اس سے نکلنے کے لیے صرف اس دن کو، ایک دن کو سیلیبریٹ کرنا کہ اس سے کام ہو جائے گا؟ اگر اس سے کام ہوتا تو ہم تو یعنی کافی عرصے سے امت اس کو سیلیبریٹ کرتی آ رہی ہے، تو ہمارے مسائل تو اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج غزہ دیکھیں، غزہ میں تو یعنی ہر طرح 2 سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پہ قتل و غارت اور آپ کے لے کے نسل کشی جاری ہے، ہم سارے خاموش ہیں۔ اہل کوفہ نے بھی یہی کیا کہ وہ خاموش رہے، اور بعد میں یہ کہا او ہم تو امام حسین کے کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آج اہل غزہ پہ یہی حال ہے کہ تمام مسلم ممالک تقریباً 2 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، اور ان کے اگینسٹ یہود ہیں جو صرف 1 سے 1.5 کروڑ ہے پوری دنیا میں۔ 1 سے 1.5 کروڑ لوگوں نے 2 ارب مسلمانوں کو چیلنج کیے ہیں کہ تمہارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، خواتین، بوڑھوں کو ہم آئے روز قتل کرتے رہیں گے، تم میں اگر جرت ہے تو ان کا دفاع کر کے دیکھو۔ کسی کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ وہ اہل غزہ کا ساتھ دیں اور ڈیفینڈ کریں، اور وہ کھل کر اعلان کریں، بلکہ اسلحہ بھی دے دیں کہ نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا موقف تو یہی تھا کہ مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کا ہاتھ روکیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو قیامت تک بھی ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے جائیں تو ہمارا حال یہی ہونا ہے، اور آخرت میں جو اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے وہ یہ نہیں، سوال یہ نہیں کرنا کہ کیا آپ نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا تھا یا نہیں، بلکہ ہر دن کو ہم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشن کے مطابق سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اگر ہماری عدالتوں میں زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہے ہیں، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم سٹینڈ لے لیں۔ اگر ہمارے پولیس تھانوں میں زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم سٹینڈ لے لیں۔ اپنے گھروں میں اگر ظلم ہو رہے ہیں، وہاں اگر ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے تو کیا ہم بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل لیول پر سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ تو باتوں کے حد تک تو ہم بہت ساری باتیں کرتے رہیں گے، لیکن اس سے ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک مثال دے کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک مالی کام کرتا رہا، اچھا کام کرتا رہا، پھر اس کا انتقال ہوا۔ اس کا ایک بیٹا تھا نوجوان، تو اس مالک نے سوچا کہ اس مالک کے بیٹے کا حق ہے کہ میں اس کو مالی لگاؤں تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ اس کا بیٹا آیا اور اس نے اپنے باس کی کافی تعریف کی اور ستائش کی کہ میرے باس تو بہت اچھے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن پودوں کو پانی نہیں دیتا رہا اور نہ ہی اس نے دیکھ بھال کی، بلکہ جب بھی اپنے باس کو، مالک کو دیکھتے تو اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد جب دیکھا تو وہ سارا باغ اور باغیچہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ مالک نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟
تو اس نے اس وقت بھی مالک کی تعریف شروع کر دی۔ تو اگلے ہفتے مالک نے کہا کہ تمہارا باپ چونکہ کام کرنے والا تھا اس لیے میں اس کو سیلری دیتا رہا اور اپنے پاس اس کو امپلائی رکھا، لیکن تم تو سوائے باتوں کے اور کوئی کچھ نہیں کرتے۔ میرا باغ اور باغیچہ آپ نے تباہ و برباد کر دیے، ویران کر دیے، تو اس لیے آج سے آپ کی چھٹی ہے، میں کسی اور کو ہائر کر لیتا ہوں۔ مسلم امہ کا بھی آج یہی حال ہے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہے کہ باغ ویران ہو رہا ہے اور باغ کے جو مکین ہیں وہ سارے اجڑ رہے ہیں، وہ سارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وہ قتل ہو رہے ہیں، لیکن ہم سوائے تعریفوں کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارا حال وہی ہونا ہے جو اس مالک کے بیٹے کا ہوا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو احیا کی توفیق عطا فرمائے اور وہ واپس اپنے کام کی طرف اور مشن کی طرف آ جائیں۔